تعارف کیا ہے؟ تعارف۔ آج کی صبح ہم اس پر غور کریں گے کہ بائبل کی جو کتاب آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے یہ کس طرح وجود کے اندر ہے؟ کیا یہ کس سے کہانیوں کی کتاب ہے یا کسی شخص نے اپنے ذہن کے اندر دلیل پیدا کی کہ آؤ ہم ایک کتاب لے کر اس کے اندر ایسی باتیں لکھیں جس سے لوگ امپریس ہوں؟ آج کی صبح ہم اس پر غور کریں گے۔ سوائے پہلے تلاوت کے بعد یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 6 آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 6 آیت کلام پاک کی تلاوت کریں گے۔ آئزیہ چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6۔ میں پڑھتا ہوں، غور سے سب لوگ سنیے گا۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ آمین۔ دوسری کتاب پاک پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت سے۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ تلاوت پاک کے وسیلہ سے خدا ہم سب لوگوں کو برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے سر کو جھکائیں گے، ہم مقدس کو جان سکیں۔ سب کچھ مانگ لیتے آپ کے پیارے بیٹے اور اپنے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ میں چاہوں گا، میرا دل کر رہا ہے کہ مل کر اس آیت کو پڑھیں۔ کیا آپ سب لوگ تیار ہیں؟ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ آمین۔ مجھے لگتا ہے سارے تھکے ہیں، ذرا زور کے ساتھ سنیے، آپ کو بھی موقع ملے گا، پہلے آپ سن لیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ آمین۔ ہم اہل تثلیث لوگ ہیں، اس لیے تیسری بار بھی پڑھیں گے۔ کوئی آمین نہیں کہہ دے؟ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ آمین۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ بائبل مقدس کا یہ جو حصہ خداوند کے خادمین کی صورت میں آج کی صبح ہم سب لوگوں تک پہنچا۔ لفظ بائبل کا ذکر جہاں جہاں آیا ہمارے ذہنوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے اس کو جانیں، اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسیحیوں کے پاس جو کتاب ہے، جو اہل کتاب لوگ ہیں، ان کے پاس اس کا کیا مطلب ہے، کیوں اس کو پڑھتے ہیں اور کیوں اس میں سے دلائل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ ایک کا ذکر ہے، دو دوست تھے بڑے اچھے، ایک گاؤں کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے اندر اب تو تعلیم آ چکی، لیکن اس زمانے میں اتنی تعلیم نہیں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا، وقت گزرتا گیا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جگہ کو چھوڑتے ہیں اور شہر کے اندر جاتے ہیں تاکہ وہ جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیں تو دو دوست جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے نہایت ہوشیار، دوسرا ہوتا ہے تھوڑا سادہ۔ جو سادہ ہوتا ہے اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے کام دیا گیا میں نے وہ کرنا، لیکن جو ہوشیار چلاک ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہے بلکہ ہوتا بھی ہے، تو وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ خیر دونوں ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اور آ کر اپنی جو اسٹڈی ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جب وہ اپنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جو عقل مند دوست ہوتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، میں ہوشیار ہوں، میرے پاس اچھے دوست ہیں، میرے پاس اچھے اساتذہ ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، جب وقت آئے گا میں ایک دفعہ پڑھ لوں گا تو سارے کا سارا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن جو سادہ دوست تھا اس کو بڑا ڈر ہوتا ہے کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، میرے پاس کتابیں بھی بہت کم ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی پاکٹ منی جوڑ کر کتابیں لیتا اور پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پھر آخرکار وقت آ جاتا ہے ایگزامس کا، امتحانات کا۔
امتحان جب ہوتے ہیں تو جب اس کا نتیجہ آتا ہے اچھے ہو جاتے ہیں دونوں کے، لیکن یہاں پر ایک بڑی عجیب رزلٹ آتا ہے. رزلٹ یہ آتا ہے کہ جس کی امید نہیں تھی کہ وہ پاس ہو جاتا ہے، وہ پاس نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ جو سادہ شخص تھا وہ پاس ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے سارا سال پڑھا تھا، اس کو پتا تھا کہ بک میں سے کیا آنا ہے. لیکن جو دوسرا شخص جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز اچھے ہیں، میرے پاس بکس موجود ہیں، میرے پاس اچھے دوست ہیں، عیاشی کرتا رہا سارا سال، لیکن جب وقت آیا تو وہ اس بات سے پھر گیا، کیونکہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا. سنا تو تھا لیکن نکالے اس کی رویہ نہیں کی. آج کلیسیا آپ کو بھی ضرورت ہے اس بات پر غور کریں. بائبل کو اٹھا لینا کافی نہیں ہے، بائبل کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بائبل پر عمل کرنا ضروری ہے، شخصی زندگیوں پر اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے. اور جو بات آپ سنتے ہیں اتوار کے روز یا اور کہیں پر بھی آپ کو ایسی بات جو مول لیتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس بات نے میرے دل پر چوٹ کیا، اس کی رویت کریں، اس کو دل کے اندر رکھیں. آیت پڑھانے کا مطلب یہ تھا تاکہ آپ کو حفظ اور آپ اس کو بھولے نہیں. کتنوں کو یاد ہوگی آیت کتنوں کو یاد ہوئی ہے؟ ویری گڈ جی، کافی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں آپ. تو آیت کو آپ یہاں جس جو عبادت کا دن مخصوص کیا گیا ہم اس دن آئیں، اگر اپنا ہدیہ دیں، دعا کریں، کلام مقدس سنا ہے ٹھیک ہے، ایک کام سنا دوسرے سے نکالیے، خوش ہوئے، ہمیں اچھی تعلیم دی گئی، یہ کافی ہے. خدا یہ نہیں چاہتا، خدا ہماری سوچ کو بڑھانا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول گر جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن خدا ان کا کلام اب تک قائم رہے گا. سو بات بتانے کا صرف مطلب یہ تھا، دنیا کے اندر جتنے مرضی برے حالات پیدا ہو جائیں، جو مرضی بکواس کرتا رہے، کوئی منکرین آئیں، ناقدین آئیں، مخالفین آئیں یا مخالف مسیح ہے، خداوند کا کلام ازل سے اب تک قائم رہے گا. اور بائبل کا کلچر، بائبل کا فیشن، بائبل کا ٹریڈیشن کبھی بھی نہیں بدلتا. جو تھا اور جو ہے اور یہی رہے گا. لیکن آج فیشن کے طور پر بائبل کی تعلیمات کو بھی بگاڑا جاتا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے صرف بائبل پر اپنا فوکس کریں. سو آج کی صبح ہم غور کرنے والے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر در حقیقت بائبل مقدس کتاب ہے کیا، یہ کیسے لکھی گئی، کیا یہ الہامی کتاب ہے، کیا یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، ہم تک یہ کیسے پہنچی. ہر مذہب ایک دلیل رکھتا ہے. مسیحیوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہر مذہب کے پاس ایک راہ مشعل ہے. مسیحیوں کے پاس کیا راہ مشعل ہے؟ ہر مذہب یہ جانتا ہے کہ میں نے کس راہ پر چلنا ہے. مسیحی کیا جانتے ہیں ہم نے کہاں پر چلنا ہے؟ مسیحی نہیں، ایماندار مسیحی. کون سے مسیحی؟ ایماندار مسیحی. خالی مسیحی نہیں، کھڑکنے والے مسیحی نہیں، بلکہ گرجنے والے مسیحی. ہاللیلویا، گرجنے والے مسیحی جو یسوع کے نام پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے باپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور بیانے میں ان کو روح القدس دیا گیا. سو ضرورت ہے صرف امر کیا ہے کہ ہم بائبل مقدس پر فوکس کریں. ایک چھوٹا سا سروے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. 2019 کے اندر جتنے دن پچھلے گزر چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے روز دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں ذرا اپنا. کتنے لوگ رات کو کرتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا، سچ 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 بولنا. کوئی بات اب سب سے موقع ملے تو کرتے ہیں. اب مشکل سی بات، صبح جب آپ دعا کرتے ہیں، کتنے ہیں جو خدا کو اپنا اسپیشل ٹائم دیتے ہیں، زبور گاتے ہیں، چلتے پھرتے نہیں، کام کرتے ہیں، اسپیشل بیٹھ کے بندگی میں عبادت کے لیے زبور گانا، کلام کے پاس بس دعا کری تھی، گیت نہیں گائی تھی، گیت آندے پریکٹس کرنا ہے، کلام پڑھنا. تو آج کلیسیا غور کیجئے کہ اگر آپ کو گیت نہیں آتا تھوڑی سا خود سے ہی گا لیں، خدا ان کی تعریف ہی کری جائیں، راگ بنا کے دعا ہی پڑھی جائیں بے شک، لیکن خدا ان کی تھوڑی سی تعریف ضرور کیا کرے. اور جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ صبح اٹھ کر ضرور بائبل مقدس کو پڑھیں. اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے راہوں کو کھولے گی، ورنہ جہیں پر کھڑے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. سو بائبل اپنی جو تفسیر ہے وہ آپ کرتی ہے. آپ جہاں پر مرضی جائیں آپ جا کر دیکھیں گے آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونی، لیکن میں آج کہوں گا کہ یہ وہ بات ہے جو ہمارے بڑوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے. آج چھوٹا سا فارمولہ آپ کو اصول نسخہ بتایا جائے گا، اگر آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا، اگر آپ نے اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا تو تا حیات تک آپ بائبل مقدس کی جو نیورولوجی ہے، بائبل مقدس کی جو کتابوں کی تفسیر ہے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے. چھوٹا سا فارمولہ ہے، آپ نے صرف اسے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے اور اس کو بھولنا نہیں ہے. آج کوئی بھی دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں، ہر جگہ پر آپ جائیں، ہر کسی نے جب بھی کسی بھی کتاب کو اٹھایا، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ اپنے مذاہب کی کتاب ہے، ہر شخص نے اپنے افادیت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اس کتاب کا جو استعمال کیا. بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں، آج مرد اٹھائے گا تو صرف اس لیے کہ عورت کو کہے کہ وہ حیادار لباس پہنے، شوہروں کی تابع رہے،
عورت اٹھائے گی صرف اس لیے کہ مرد میرے تابع رہے اور اپنی نظر کو درست کرے. اسی طرح جو مخالفین ہیں, جو تانا زنی کرنے والے, وہ بائبل مقدس کو صرف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم اس میں سے پڑھیں, منفی جو پوائنٹس ہیں ان کو اٹھائیں اپنی سوچ کے مطابق اور بحث کریں. لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں, کبھی کسی نے ایسا نہیں سوچا کہ اس انجیل میں میرے لیے کیا لکھا ہے. تو کلیسیا اگر ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, تو غور کیجئے گا. غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن کو جو کھولا جائے گا, بائبل مقدس کے اندر دنیا کا تمام طرح کا علوم موجود ہے, چاہے وہ نجوم کا ہو, علم الہیات کا ہو, علم فلسیات کا ہو, علم فلکیات کا ہو, حساب کتاب کا ہو, عدالت عالیہ کا ہو, یا کوئی بھی ایسا علوم موجود ہو, وہ سارا کا سارا بائبل کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے. صرف اور صرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے خدا نے سائنس کو بھی دریافت کیا اور اس بائبل مقدس کے اندر بھی سائنس کی ساری باتیں لکھی گئی ہیں. سائنس آج ساری باتیں دریافت کر رہی ہے, لیکن بائبل کے اندر پہلے سے سائنس کی ساری باتیں لکھی گئی ہیں, کیونکہ سائنس کو بنانے والا, سائنس کو دیکھنے والا اور سائنس کے نظام کو چلانے والا ہمارا خدا جو تخت پر بیٹھا ہے, اور اس نے ساری کی ساری باتیں ہمارے لیے اس کتاب کے اندر رقوم کروائی ہیں. سو بائبل مقدس جو ایسی واحد الہامی کتاب ہے جو مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی آج کی صبح ہم سب لوگوں تک پہنچی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بائبل مقدس کو رکھ لینا, پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پیچیدہ پوائنٹ ہیں آج کی صبح ہم ان کو ذہنوں پر رکھیں گے اور ان پر غور کریں گے. کرسچینٹی کے اندر, مسیحیت کے اندر دو طرح کے تفریقے ہیں جو وہ پائے جاتے ہیں, ایک کیتھولک اور دوسرا پروٹسٹینٹ. دو طرح کے صرف جو تفریقے ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں تصادم نہیں پایا جاتا, بلکہ تھوڑی سی تعلیمات کا فرق ہے. کیتھولک, رومن کیتھولک, اور دوسری پروٹسٹینٹ. پروٹسٹینٹ کے اندر اے ٹو زی جتنی ڈینومینیشنز ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں, چاہے وہ جہوہ وٹنس ہیں, چاہے وہ پینٹیکاسٹ ہے, چاہے وہ ایف جی اے والے ہیں, چاہے وہ سالویشن آرمی والے ہیں, میسیانک ہے, جہاں کہیں کے مرضی ہیں وہ پروٹسٹینٹ کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن رومن کیتھولک وہ ہے جو رومن امپائر سے نکل کر آئے تھے, جس کی بات آپ کو پہلے سے بھی بتا دیا گیا تھا, جنہوں نے بت پرستی کو عروج دیا. اور آج بھی کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہے. دونوں کے پاس بائبل موجود ہے, لیکن دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. جو بائبل ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر 66 کتابیں موجود ہیں. کتنی ہیں؟ لیکن جو کیتھولک بائبل کے اندر 72 کتابیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کاری ہے, اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. کیتھولک بائبل کے اندر 72 کتابیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس کے اندر کئی کتابیں جو ہیں وہ ایڈیشنل بکس ہیں, ہڈن بکس ہیں, اپاکرفا کی کتابیں ہیں, اور جو ہمارے بڑے بڑے اسکالرز تھے بھی, آپ آگے چل کر ان کو دیکھیں گے, ان کے چہروں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے تھے. تو جب انہوں نے اس کی تعلیمات کو حاصل کیا, کیونکہ جب دانیل نبی نے نبوت دیکھی 1260 کی اور 42 مہینوں کی, تو اس جب وہ نبوت پوری ہوتی ہے, اس نبوت کا کچھ ایسا سلسلہ تھا, کچھ ایسی باتیں تھی جو اس دور کے اندر موجود تھی, تو وہ سلسلہ کار چلتا رہا. تو اس کا تواریخی تھوڑا سا پس منظر ہے, تھوڑی سی جو کہانیاں ہیں وہ لکھی گئی ہیں, وہ مکابیوں کی کتاب ہے, کچھ مکابیوں کی کتاب ہے, کچھ ایک دو اور بکس ہیں, یا ان کو کھول کر لکھا گیا, پڑھنے کو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ شروع کیا آج سے تقریباً 9 سال پہلے, جب میں تقریباً 4 یا 5 کلاس میں تھا, جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا, اسٹڈی شروع کی تھی, تب میں نے بھی کیتھولک بائبل اسے پڑھنا شروع کیا تھا. تو دونوں بائبل آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن آج پروٹسٹینٹ صرف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو رائز کیا تھا, اور انہوں نے وہی باتیں لکھی جو ہمارے لیے کافی ہیں. ایڈیشنل باتیں کوئی نہیں لکھی گئی, یعنی کہ جو آج کل عام حالات کے اندر پیدا ہوتی ہیں. صرف فوکس خداوند کی طرف ہمارا رکھا ہوا ہے. سو بائبل مقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, پرانا عہد نامہ اور دو ہی اس کے عہود ہیں, اور آپ نے اس کو بھولنا نہیں, یعنی عہد عتیق اور عہد جدید. پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پرانے عہد نامے کے اندر 39 اور نئے عہد نامے کے اندر 27 کتابیں. صرف تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا فارمولا, تھوڑا سا نسخہ, تھوڑا سا اصول آپ کو بتایا جائے گا. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کو بہت آسانی ہوگی, اور تا حیات تک آپ اس کو, ان کی جو نیمرولوجی ہے اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. سو غور طلب بات یہ ہے کہ آپ ان سب باتوں پر غور کریں. اور جو پرانا عہد نامہ ہے یہ عبرانی زبان کے اندر لکھا گیا, اور جو نیا عہد نامہ ہے یہ یونانی زبان کے اندر لکھا گیا. ہماری جو مادری زبان ہے, ہماری جو پکی زبان ہے, جو پیچھے سے چلتی ہے, جس طرح پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, اسی طرح جو بائبل کی زبان ہے وہ عبرانی زبان ہے, اور یسوع مسیح بھی عبرانی تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اردو سے انگلش کو پوچھا جاتا ہے, انگلش کو لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اسی طرح جب دور بدلا تو پھر لوگوں نے عبرانی کی جگہ یونانی کو پڑھنا شروع کر دیا. زبان وہی تھی, لیکن پھر کیونکہ لوگ یونانی جانتے تھے, اس وجہ سے جو نیا عہد نامہ ہے وہ یونانی زبان کے اندر لکھا گیا, اور 40 جو اس کے مصنفین ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے.
32 जो है पुराने अहद नामा के हैं और 8 जो है वो नए अहद नामा के। जब ये मिलते हैं तो तकरीबन 40 जो लोग हैं, 40 लोगों ने मिलकर इस बाइबल को लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बाइबल मुकद्दस का वो क्या फार्मूला है जो हमारे लिए आज जरूरी है। तस्लीस के कितने अकनूम हैं? 3। खुदा बाप, जोर से बोले, खुदा बाप, तो 3 तस्लीस के अकनूम है और आज की सुबह हम इस पर गौर करते हैं कि ये किस तरह हमारे पास पहुंचा है। छोटा सा एक नुस्खा है और आपने इस पर गौर करना है। आपको ये समझ आ जाएगा तो आप समझ आएंगे। तस्लीस के कितने अकनूम है? 3। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े हौसले के साथ, अगर नहीं समझ आती फिर पूछ लेना है। अगर आपको ये समझ आएगा तो आप इसकी न्यूमरोलॉजी नहीं भूलेंगे। और याद रखना ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी भी बात है, उसको याद रखना। और हर मसीही को ये पता आना चाहिए कि मेरी इंजील के अंदर कितनी ऐसी बातें हैं जो वो लिखी गई हैं। सो तस्लीस के 3 अकनूम है, ठीक है। 3 अकनूम तस्लीस के, जो हम 3 को 3 के साथ ज़रब दे तो क्या आता है? 9 आता है। अब 3 को 3 के साथ ज़रब दे तो 9 आ गया। तो इसी तरह एक 3 को हमने नीचे ले आना और इस 9 को भी नीचे ले आना तो क्या बन जाएगा? 39। समझ आई? तस्लीस के 3 अकनूम है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा है रूह कुदूस। खुदा ने चाहा हम इस पर भी अनकरीब बात करेंगे कि ये तीनों क्या है। 3 अकनूम है और 3 को जब हम 3 के साथ रखते तो क्या आ गया? 1 3 नीचे आ गया और वो वाला 9 इधर आ गया। कितने बन गए? 39। तो ये है पुराने अहदनामे की किताबें। अब आगे बढ़ते हैं, नए अहदनामा के अंदर कितनी किताबें मौजूद है। अब इसी 3 और 9 को आपस में ज़रब दे तो आ जाता है 27। तो कितनी होगी? 27। पहले 3 को 3 के साथ ज़रब दी, 9 आ गया। 1 3 ऊपर से नीचे आ गया और 1 9 आ गया। कितनी होगी? 39। फिर 39 के अंदर 3 और 9 को आपस में ज़रब दी तो क्या आ गया? 27। और अब जब इनको ऐड करते हैं तो दोनों बन जाते हैं टोटल 66 किताबें। छोटा सा फॉर्मूला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको समझना है। 3 को 3 के साथ ज़रब दी तो आ गया 9। 1 3 वैसे का वैसे आ गया। तस्लीस के 3 अकानूम है और 9 जो हमने ज़रब दी वो आ गया। फिर 3 को 9 को आपस में ज़रब दी तो क्या आ गया? 27। तो क्या टोटल कितनी किताबें होगी? 66। पुराने अहदनामे में कितनी किताबें हैं? 45। कितनी किताबें कलीसिया? और नए में? पुराने में और नए में 27। दोनों को जमा कर तो बन जाती हैं 66 किताबें। और बाइबल मुकद्दस का ये पूरा इल्हाम है, पूरा का पूरा जो पुल है, जो पूरे का पूरा हमारे पास जो ऐसा सब्जेक्ट है वो आम मौजूद है, इसको बाइबल मुकद्दस का नाम देते हैं। लफ्ज़ बाइबल जो है ये अब यूनानी ज़बान के लफ्ज़ बबीला से निकला है, जिसके मायने किताबें, किताबों का मजमूआ है। जब बहुत सारी किताबों को इकट्ठा किया जाता है इल्हाम के तौर पर, जो हमारी रूहानी खुराक के लिए, हमारी रूह को, हमारी रूह की नशोनुमा के लिए, उसको ताजगी देने के लिए जो किताब वजूद के अंदर आती है उसको बाइबल मुकद्दस कहते हैं। और इसके 2 हिस्से मौजूद हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। नए अहदनामे में 27 जबकि पुराने अहदनामे में 39 किताबें मौजूद हैं और लिखी गई हैं। अब हम ये गौर करेंगे, कई लोग ऐसे हमारे सो कॉल्ड लीडर्स मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं और ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस को 3 अदवार के अंदर उन्होंने तकसीम किया हुआ है और इसको बेस बनाकर डिनोमिनेशंस को रन कर रहे हैं। पहला जो नुक्ता वो ये कहा जाता है कि देखें, पुराना अहदनामा सिर्फ यहूदियों के लिए, पुराना अहदनामा किन के लिए? कलीसिया यहूदियों के लिए। पुराने अहदनामे का खुदा बड़ा जालिम खुदा था, वो जुल्म करता था, वो किसी की सुनता नहीं था, अगर कोई गुनाह करता उसको उसी वक्त मार देता था। फिर दूसरा नजरिया ये है कि हम नए अहद के खादम हैं, हम नए अहदनामे को माने, पुराने अहदनामे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम सिर्फ ओनली जीसस वाले हैं, हमारा सिर्फ यीशु से ताल्लुक है और हम किसी को नहीं जानते, न किसी की तलीम को नहीं मानना। और फिर आगे ये कहा जाता है कि फिर यीशु मसीह का दौर भी उधर खत्म हो गया, रसूल उधर, अब हम रूह कुदूस के दौर में, हम गर्म जमाने के अंदर है, नए जमाने के अंदर है। यानी कि यीशु मसीह की तलीम को हमने रूह कुदूस से समझना है कि हवा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं बातें करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आज हमारे हाथों में जो बाइबल है इसके कितने हिस्से हैं? 2। तो ये कोई ऐसे नहीं लिखे गए, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हादसा नहीं। अभी हम आगे चलकर देखेंगे, आज जो अंजील आपके हाथों में मौजूद है इसके पेज तो वाइट है, लेकिन अगर आप इसको तवारीखी तौर पर देखें तो इसका एक एक लफ्ज, इसका एक एक नुक्ता ईमानदार मसीहियों के खून से लिखा गया और पानी खून की नदियों के ऊपर तैरती हुई इंजील हमारे पास आई। कोई आमीन कह सकते हैं? आमीन। इतना इसके लिए लहू बहाया गया और इसको इतनी आसानी के साथ इसको ट्रांसलेट किया गया, बल्कि मुश्किल जुबानों से ये होती हमारे पास आज की सुबह मौजूद हुई है। सो सिर्फ बात बताने का मतलब ये था कि जो बाइबल मुकद्दस है ये हमारे पास आज मौजूद है, खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं। तो जो लीडर्स हैं वो 3 तरह की राय कायम करते हैं। आपके कितने हाथ हैं? 2। होंठ कितने हैं? 2 होंठ हिलते हैं तो बात होती है कि एक होंठ से होती है। तो इसी तरह 2 अहदनामे हैं, 2 होंठ खुदा के जब हिलते हैं। पुराना अहदनामा यकजा होता था, जो बात
बात पूरी होती है वो बाइबल के नाम से होती है। हालेलुया, हालेलुया। इस मिसाल को अपने ज़हन के अंदर रखना है। हमारे दो मोड़ है बोलने के लिए, इसी तरह पुराने बाइबल मुकद्दस के भी दो हिस्से हैं। इसी तरह जो पुराने अहदनामे की बातें थी वो नए अहदनामे में आकर यीशु मसीह पर पूरी हुई। मेरी बात समझ रहे हैं कलीसिया? तो वक्त है कि अब आप खामोश नहीं बल्कि जवाब दें ताकि लोगों को पता लगे, आपको तालीम दे कि हकीकत बाइबल की है, समझना है इसको। तो जो पुराने अहदनामे के अंदर बातें खुदा ने कही, खुदा ने कहा मैं उनको पूरा करूंगा, लेकिन आदमी नहीं कर सका। उसने कहा अपने लगते जिगर खुदा यीशु मसीह को भेजूंगा, और यीशु मसीह ने आकर पूरी की। छोटा सा फार्मूला, छोटी सी बातें समझ ही नहीं आती, न जाने कौन सी इंजील कौन सी दलील देते हैं और कैसी बातें लोग करते हैं। सो बात बताने का मतलब यह है कि पुराना अहदनामा हमारे लिए वही है, नया अहदनामा हमारे लिए वही है। दोनों पर ईमान रखना, दोनों खुदा की मर्जी से, और जब दोनों हिलते हैं, होंठ हिलते तो फिर बात होती है। और एक अलग बात है, आज की सुबह इस पर गौर करेंगे। टोटल 66 किताबें हैं और 66 किताबों के मजमूए को बाइबल मुकद्दस कहा जाता है। और खुदा ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर अपने लोगों को, अपने नबियों को, अपने काहिनों को, अपने फ्रीकों को इस्तेमाल किया। चरवाहों ने बाइबल को लिखा, अंबियाज़ादों ने बाइबल को लिखा, लकड़ जो बड़ाई थे उन्होंने लिखा, इसके साथ साथ पास्टर्स ने लिखा, जो उस जमाने के काहिन थे। खुदा ने मुख्तलिफ दौरों से मुख्तलिफ तरह के जो पेशा वाला लोग थे उनको इस्तेमाल किया और इस अंजील को आज की सुबह हम सब लोगों तक पहुंचाया। अब हम गौर करेंगे, अपनी बाइबल पर नजर करनी है आपने, ताकि उनकी किताबों को जल्द से जल्द लिखे। पहली जो 5 किताबें हैं वो शरीयत की किताबें कहलाती हैं। कौन सी? शरीयत की। अपनी बाइबल पर नजर कीजिए और मेरे पीछे और आपने इसको बोलना। पहली किताब पैदाइश, दूसरी खरूज, तीसरी एबार, चौथी गिनती और 5वीं इस्तिस्ना। यह है कंप्लीट शरीयत और इसको तौरा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली 12 किताबें आती हैं वो तवारीख की किताबें हैं, जिसमें पहली किताब यशवा की, कुजात, रूत, पहला सैमुएल, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, पहली तवारीख, दूसरी तवारीख, अज़रा, नहमिया, आस्तर। ये है 12 किताबें तवारीख की। फिर इसके बाद जो अगली 5 किताबें आती हैं वो आती हैं हिकमत की किताबें, जिनके अंदर पहली किताब अय्यूब की, दूसरी ज़बूर, तीसरी, चौथी वाइस की और 5वीं ज़बूर की। तो ये है हिकमत की 5 किताबें। इनको जो शेर व शायरी की किताबें भी कहा है, मेरा मुकालमाबाजी हुई है और इसके अंदर कई ऐसी बातें जो आशिक़ मसीह से, आशिक़ खुदा से लिखा गया सादा जुबान के अंदर। आम आदमी की जो दानिश है उसकी समझ में ये मसलूक खुदा की किताबें होगा, पता नहीं क्या शेर व शायरी लिखेंगे, ऐसी बात आशिकाना जो बातें हैं वो खुदा की, यहोवा की इस्राएल के साथ और यीशु मसीह की कलीसिया के साथ जो उसका इल्हामी गाज, उसकी मोहब्बत दिल के अंदर मौजूद थी वो लिखी गई है। लेकिन उसका जो तर्ज तहरीर है, तशबीहातन उसने दुनिया की बातों को इस्तेमाल किया ताकि आसानी से जो सादा ईमान होगा वो भी इसको समझ ले। और आगे बढ़ते हैं। अगली जो इसके बाद 5 किताबें वो अंबिया अकबर की कहलाती हैं। अंबिया अकबर का मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़े थे, अकबर का मतलब तो बड़ा है, सिर्फ इस वजह से इनको बड़ा कहा जाता है क्योंकि इनके जो सहीफे हैं वो बड़े हैं। 50 प्लस 60 प्लस इनके चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला सहीफा यसाया का, दूसरा यर्मिया का, तीसरा नोहा का, चौथा हिजकियेल और 5वीं। तो ये है 5 किताबें अंबियाए अकबर की। अगली जो है वो आती हैं अंबियाए असगर की, यानी कि जो छोटे नबी हैं, जो माइनर हैं, छोटे नहीं थे, हैसियत इनकी वही, सिर्फ इनके सहीफे छोटे छोटे हैं। 2 बाब है, 3 बाब है, 5 छोटे छोटे इनके बाब है, इसको अंबियाए असगर कहा जाता है। जिनमें पहला होसिया, युएल, आमोस, अब्दिया, नहूम, हबक्कूक, सफनिया, हज्जई, ज़करिया और मलाकी। ये है इसकी न्यूमरोलॉजी पुराने अहद नामे की, जिसके अंदर सारे के सारे नबियों ने अपनी किताबों को लिखा। फिर इसके बाद जो अगला दौर आता है वो होता है नए अहदनामे का। अपनी बाइबल का अगला पेज खोलिए, नए अहदनामे पर चले सब लोग। नए अहदनामे का जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको अनाजील मिलेंगी। पहली जो 5 किताबें इनको अनाजील कहा जाता है, लेकिन कहा 4 जाता है, लेकिन 5वीं को भी शामिल किया जाता है क्योंकि ये रसूलों के अमाल है। रसूलों ने इनके अंदर जो कारकर्दगियाँ की यीशु मसीह के सौदे आसमानी के बाद वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई है। जिसमें पहली अंजील मत्ती की अंजील, दूसरी मिलकर, तीसरी, चौथी और 5वीं रसूलों के अमाल। ये हैं 5 किताबें। और लफ्ज़ अंजील जो है ये यूनानी जुबान के लफ्ज़ एंग्लोस है, जिसके मायने खुशखबरी गॉस्पल के हैं, यानी कि ऐसी बात जो खुशखबरी है, ऐसी नवीद जो हमारी रूह को झिझोड़ देती है, ऐसी खुशखबरी, ऐसी बात जो हमें दलील देती है, खुशखबरी देती है। और खुशखबरी ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यही है अंजील की खुशखबरी कि मसीह जो है वो पैदा हुआ कुंवारी मरियम से, उसने सलीबी दुख
اٹھایا اور وہ مر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگلے جو 13 خطوط ہیں وہ رسول اعظم پالوس رسول کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا خطوط رومیوں، پہلا کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں، گلتیوں، افسیوں، فلپیوں، کولوسیوں، پہلا تھسلونیکیوں، دوسرا تھسلونیکیوں، پہلا تیموتھیوس، دوسرا تیموتھیوس، تیتس اور فیلیمون۔ تو یہ وہ 13 خطوط ہے جو رسول اعظم پالوس رسول نے اپنے ہاتھ کے اندر لکھے۔ جب انہوں نے جا کر لوگوں کو تعلیم دی، پھر وہ وہاں سے اور آگے چل رہے، کیونکہ وہ رکا نہیں کرتے رہے، ٹائم بہت کم تھا، تو پھر وہ لیٹرز کی صورت میں جو تھا، جو کلیسیا کے اندر باتیں موجود ہوتی تھی، جو کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا اگر آپ آج آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ آگے خادمین سے رابطہ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کے بارے میں بائبل کے مطابق گائیڈ کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو اس زمانہ کے اندر اتنے پاسٹرز موجود نہیں تھے، تو چند ایک جو رسول، ایماندار رسول موجود تھے، وہ ٹھہرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم کا اندر، کیونکہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا، بس تم جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو وہ اس بات کو لے کر، اس دلیل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب لوگوں کے پاس کسی قسم کے انبار لگ جاتے، سوالوں کی مشکلات آتی، تو پھر وہ رسولوں کو خط بھیجتے، پھر رسول کو خط آگے بھیجتے، اور یہ خدا کی مرضی کے مطابق جتنے بھی مسائل تھے وہ سارے خطوط کے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور آج نئے عہد کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں کوئی بھی سمجھ نہیں آتی تو ان خطوط کو پڑھتے ہیں، اپنی دانش کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری جو روح ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اور جتنی بھی ایسی باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں جو آج سادہ ایمان مسیح لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا نہ تھا تو کیا ہوتا، اور ان کا فوکس صرف اور صرف یہی تھا، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ رسولوں نے بار بار یہی تعلیم دی۔ اگلی جس کے بعد خطوط آتے وہ دیگر رسولوں نے لکھے ہیں۔ پھر پہلا اس میں جو خط ہوتا ہے عبرانیوں کا۔ عبرانیوں کا جو خط، اگر آپ اپنی بائبل پر غور کریں، میرے پاس جو بائبل موجود ہے اس کے اندر تو نہیں لکھا ہوا، اور کئی بائبل جو ہے اس کے اندر نہیں لکھا ہوا آتا ہے عبرانیوں کے نام کا خط، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بائبل کے نیچے لکھا ہو عبرانیوں کے نام کا خط، یہاں پولس رسول کا عام خط عبرانیوں کی کلیسیا کو، کئیوں پر عبرانیوں صرف لکھا عبرانیوں کے نام کا خط، یا کئیوں کی جو بائبل اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ دیا گیا پولس رسول کا خط۔ یہ تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ یہ جو عبرانیوں کے نام کا خط ہے یہ نامعلوم ہے، اوریجنل جو اس کی رائٹنگ جب جو ملا تھا، تمہار اس کے ملے تھے، تو اس کا پتہ نہیں لگ سکا یہ کس نے لکھا، لیکن اس کا جو طرز تحریر ہے، اس کی جو باتیں لکھی گئی ہیں جو یسوع مسیح کی ذات کی بات ہے، اس سے یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ یقیناً پولس رسول نے لکھا ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس وجہ سے، اگر آپ پولس رسول کا کہہ رہے تب بھی بری بات نہیں، اگر آپ اس کو ویسے کہہ رہے تب بھی کوئی بری بات نہیں، کیونکہ یہ بھی تک اس کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کس نے لکھا ہے۔ لیکن میں ایمان رکھتا ہوں اس کا نہیں پتہ اگر مصنف کون ہے تو اس کا مصنف اور کوئی نہیں، خدا تعالیٰ خود ہوگا۔ ہلیلویہ۔ تو یہ عبرانیوں کے نام کا خط۔ عبرانیوں کے نام کے خط کے بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے یعقوب کا خط۔ یعقوب کے بعد آتا ہے پہلا پطرس، دوسرا پطرس، پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا، تیسرا یوحنا، اور پھر آخر میں یہودا کا عام خط۔ تو اس میں جو کئی خطوط جو یسوع مسیح کے بھائیوں نے بھی لکھے ہیں، اور آخر میں جو کتاب آتی ہے وہ آتی ہے مکاشفاتی ادب، جو نبوت کی کتاب ہے، جس کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہیں۔ اور جتنی کی ساری باتیں جو آج پوری ہو رہی ہیں، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس کی جو نبوت کی کتاب سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کا جو مکاشفہ ہے، جو در حقیقت میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کا ہے، ساری کی ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ان قریب پوری ہو رہی ہیں اور ہوں گی بھی۔ تو دھیان رہے، بچیں، اور بات بتانے کا صرف آپ کے رویے میں کروانے کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے، اور بائبل کو خود پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کی آیتوں کو یاد کریں۔ ایک وقت آیا تھا کہ بائبل کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر وقت آنے کے بائبل کو اٹھا لیا جائے تو پھر وہی کام آئے گا جو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا۔ سو یہ تھی بائبل کا چھوٹا سا تعارف، چھوٹا سا انٹروڈکشن کہ بائبل کس طرح الہام ہے، اور یہ کس طرح ہمارے پاس ہر جگہ ہر فرقہ کے ساتھ جو تھا کلام کیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ نے اس کلام کو لے کر چلنا ہے۔ جب یسوع مسیح جب یسوع مسیح کا سعود آسمانی ہوا، آسمان پر وہ چلے گئے، تو اس کے بعد رسول اٹھے، 12 رسول حواری اٹھے، ایک جو تھا اس نے پھانسی لے لی، پھر اس کی جگہ پورا ڈالا گیا، ایک اور جو رسول تھا اس کو چنا گیا، وہ آیا 12 کے ساتھ شامل ہوا، اور 12 رسولوں نے جا کر دنیا کونے کونے میں آگ لگا دی۔
جو انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں آگ لگائی، تو پہلی 3 صدیوں تک دنیا کے کسی قسم کا کوئی بھی ایسا واقعہ تھا موجود نہیں ہوا۔ اب جو باتیں میں کرنے لگا، یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کرنے لگا، بلکہ یہ نہایت مشکل ہے، اور آپ نے ان کو یہاں سے سمجھنا، کہاں سے؟ اپنے دماغ سے، کھوپڑی سے سمجھنا، دل سے ہی سمجھنا، کیونکہ یہ وہ باتیں میں کرنے لگا ہوں جو من دلوں کے اندر بیٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کو ذہن سے سمجھنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہو سکے تو تاریخ علیم کا ضرور مطالعہ کیجیے، انسائکلوپیڈیا برٹینیکا، اور اس کے ساتھ چرچ ہسٹری یا ورلڈ ہسٹری کو ضرور پڑھیے گا، یا اگر نہ ہو سکے تو بائبل مقدس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے سارا کی ساری جو تصویر ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس کس طرح ہمارے پاس پہنچی، اور کلام مقدس جو ہے وہ جو سوئچ کا کام کرتی ہے، جو ہمارے ذہنوں کو تازگی اور ہمارے ذہنوں کے اندر حکمت برتی ہے، اس پر اب ہم غور کریں۔ پہلی 3 صدیوں کے اندر جب خداوند نے کلام کیا تو ایک ایسی حکومت ہو کر گزرے جس کا کوئی حال نہیں تھا۔ ایک مثال دوں گا، اس میں انسانی کھوپڑیوں کی دیواریں بنائیں، انسانی کھوپڑیوں کی دیواریں بنائیں، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ رومن امپائر ہے، رومی حکومت ہے، جس میں مسیحیوں کا اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا، اور نیل کو انہوں نے چھپایا تھا، اور یسوع مسیح کو مروانے والے بھی یہودی اور رومی تھے۔ تو ہم غور کرتے ہیں کہ کس طرح انجیل ہمارے سامنے پہنچی ہے۔ یہ وہ لوگ ہو کر گزرے کہ پہلی 3 صدیوں کے اندر انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ ایسا ایسا ظلم کیا ہے، ایسی ایسی سزائیں دی ہیں ایماندار مسیحیوں کو، اور کہتے تھے کہ یسوع مسیح کا انکار کرو، کانٹ کے اندر ٹھوک دیا جاتا، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، سانس سوکھ جاتے ہیں کہ ایسی ایسی سزائیں بھی موجود ہیں، ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں، اور یہ اس لیے صرف کیا جاتا تھا تاکہ یسوع مسیح کا انکار کیا جائے۔ لیکن اس وقت کے ایماندار مسیحی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے، آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، نہ کیسر ہے، نہ ڈومیشین ہے، نہ نیرو ہے، ایک ہی بادشاہ ہے، اس کا نام یسوع بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اتنی عزیز ثانی دیکھنے کے بعد بھی، اتنا خون بہانے کے بعد بھی مسیحیوں کا ایمان ان کی جگہ سے نہیں ہٹا۔ یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، رسولوں نے تعلیم دے دی، رسولوں کو مار دیا گیا، الٹی سلیب چڑھایا گیا، آگ کے اندر جھونک دیا گیا، شیروں کے آگے پھینک دیا گیا، اور ایسی ایسی ہیبت ناک حرکتیں کی کہ جو بھی آپ نے دیکھی ہے، ہڈیاں توڑ دی جاتی، مڑوڑ دی جاتی، ماؤں کے جو بچے ہوتے چھوٹے ان کی گود سے اٹھائے جاتے، اور اٹھا کر اسٹیڈیم کے اوپر بڑے بڑے بلیڈ لگے ہوتے، اس کے اوپر پھینکا جاتا اور کہتے کرو یسوع مسیح کا انکار۔ لیکن مائیں کہتی ہے ہمارا ایک ہی بادشاہ ہے اور وہ یسوع بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ، ان کے ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچی کیونکہ ان کی رگوں کے اندر وہ خون ہو رہا تھا جو کوئی کلوری پر بہہ گیا، اور جس کے مار کھانے سے انہوں نے شفا پائی تھی۔ اور یہ اسی طرح ایمان کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور مسیحی ایمانداروں کو، مسیحی نوجوانوں کو، مسیحی عورتوں کو، مسیحی لڑکیوں کو، مسیحی بچوں کے ساتھ ایسا ایسا برا سلوک کیا گیا کہ یہ یسوع مسیح کو چھوڑ دیں، انجیل کا انکار کر دیں۔ لیکن وہ ایماندار مسیحی نہ انجیل سے دستبردار ہوئے، نہ اس کو کبھی چھوڑا۔ آج آپ غور کریں ہم کتنے سرگرم ہیں، ہم کتنا خدا کے نزدیک ہیں۔ کیا وہ ہم سے زیادہ سرگرم نہیں تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے گلوں پر چھریاں چلانے سے بھی باز نہ رہے؟ بہتا خون بہہ جائے لیکن خدا کا کلام نہ انکاری ہو۔ ہاللیلویہ، الہام نہ پوری اترے۔ اگر وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آ سکتا تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اور ایمان جو زندہ ایمان لائے تو وہ مرے گا نہیں، کیونکہ راہ اور حق اور زندگی کون ہوں؟ میں ہوں، قیامت اور زندگی بھی میں ہوں۔ مسیحیوں کا یہی ایمان تھا، اور وہ اسی ایمان اور اسی جستجو کے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دیتے، انجیل کی منادی کرتے، اور چل کر اپنے باپ یہوہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن کسی بادشاہ کے سامنے، کیسر کے سامنے، ڈومیشین کے سامنے، نیرو کے سامنے، کنسٹنٹین کے سامنے، کلوڈیس کے سامنے، جتنے رومن بادشاہ ہو کر گزرے ہیں، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کیونکہ ان کا خدا یہ کہتا تھا تو خدا اپنے خدا کی بات کر اور اسی کو سجدہ کر، اور اسی کو سجدہ کرتے تھے، کسی غیر معبود کے سامنے ان کا سارے نہیں جھکا۔ ہمارا اقرار ہی ہے۔ پہلی 3 صدیوں کے اندر خاموشی آ گئی، ایسی ایسی عزیز ثانی مسیحیوں کو دی گئی جس کا کوئی حال نہیں تھا، ایسی ایسی لوگوں کو مارا گیا، ایسی ایسی ہیبت ناک سزائیں لوگوں کو دی گئی، روح کانپ جاتی ہے، ایسا کام بھی ہوتا ہے، ایسی ایسی سزائیں آج رومن امپائر کے اندر لوگوں کو دی جاتی ہیں، لیکن اس زمانہ میں صرف اور صرف ایماندار مسیحیوں کو دی گئی۔ مسیحی اپنے گھر چھوڑ کر چھپ جاتے چٹانوں میں جا کر عبادت کرتے تاکہ ہم اپنے خداوند کا انکار ہے کہ پہلی عزیز ثانیوں کے اندر مسیحیوں کے اوپر ایسے ایسے دکھ جو ہیں وہ ایسے مخلا ہوا ہے۔ پھر 4 صدی کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ عجیب واقعہ یہ تھا کہ پہلے مسیحیوں کو مارا جا رہا تھا، پہلے مسیحیوں کو مارا جا رہا تھا، ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کا خون گیا تھا، لیکن 4 صدی کے اندر ایک
عجیب واقعہ ہوا. ایک بادشاہ ہے کنسٹنٹین, جس نے یہ کہا کہ میں نے آسمان کے اوپر صلیب کا نشان دیکھا, اور میں کرسچن ہو گیا صبح اٹھ کے کہہ رہا میں نے جنگ جیتنا شروع کر دی. اور یہ ایک بدعت کی صورت میں, اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا میرے دوست زمانہ بہت ہوشیار ہے, زمانہ بہت خراب ہے, بچ کر رہنا. یہ وہ لوگ ہیں جو گلے کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کر دل نکال لیتے ہیں, سینے کے ساتھ لگا کر دل کھینچ لیتے ہیں. اس نے وہی کام کیا, مسیح کو سینے کے ساتھ تو لگایا لیکن ان کا دل کھینچ لیا. مسیحیت کو پیغنزم کا روپ دے دیا گیا. تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ایک ایسا بادشاہ جو رومی بادشاہ ہے جس نے یسوع مسیح کا انکار کیا, وہ اقرار کر رہا ہے. بڑے لوگ خوش ہوئے, لوگوں نے اس کی بات کو سننا شروع کیا. آہستہ آہستہ اس نے جتنی بت پرستانہ رسومات تھی وہ آئی, اور 4 صدی تک کسی پوپ کا ذکر نہیں تھا. معافی کے ساتھ میں نے اس لیے کہا ذہن سے سمجھنا, دل پہ نہیں. 4 صدی تک کوئی پوپ موجود نہیں تھا. لیکن یہ سارا کا سارا پیغنزم, ساری کی ساری جو ایسی رسومات ہے, جو ساری کی ساری جو بیبلونین ہے, جو بابل کے برج سے نکلی تھی, ساری کی ساری جو بدیاں نکلی, جو معبود نکلے, وہ سارے کے سارے آئے. اور آہستہ آہستہ ان کو مسیحیت کے اندر گھسایا گیا, اور پھر ان کو پاپائیت کا نام دے دیا گیا, پوپ کا نام دے دیا گیا. اور پھر 4 سے 5ویں صدی کے اندر ایک نام انٹروڈیوس ہوا, وہ تھا پوپ. جب پوپ کی تاج نمائش کی گئی تو اس کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا. تاج جب اس کے سر کے اوپر رکھا گیا تو اس کے اوپر لاطینی میں لکھا ہوا تھا وکیریوس فلپین. اور وکیریوس فلپین کی جب ہم نیمرولوجی نکالتے ہیں اس کی بنتی ہے 6 اور 666 اس کی نیمرولوجی بنتی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ میں یسوع مسیح کی جگہ پر ہوں. مسیحیوں, کیا کوئی یسوع مسیح کی جگہ لے سکتا ہے؟ کوئی یسوع مسیح کی جگہ لے سکتا ہے؟ جب اس نے سر پر تاج رکھوایا پھر اس نے یہ کیا. جب کنسٹنٹین نے یہ سارا کا سارا کام کیا, 4 صدی کا اختتام اور 5ویں صدی کا جب آغاز ہوا, تو ان ادوار کے اندر مسیحیت کو بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے کہا ہم چینج کریں گے, ہم ان کو مارتے جا رہے ہیں. یہ مارتی رہے. لوسیفر نے اسٹریٹجی لگائی, اس بادشاہ کے ذریعے کام کیا, اور پھر خدا کے احکامات کو توڑا گیا. خدا کا چوتھا حکم کہ تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا اور اس میں کوئی کام نہ کرنا, انہوں نے اس حکم کو توڑا. اور ہفتہ جو ایکچوئل سبت ہے اس کو دور کیا, اور سنڈے کو انہوں نے رائٹ کرے جو سورج دیوتا مترا کے لیے منایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد سبت کو ختم کیا, اور آخری جو 2 حکم ہے, 10واں حکم ایک ہے تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لحاظ نہ کرنا اور نہ اپنے پڑوسی کے مال کا. یہ ایک حکم ہے. اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ 2 حکم ایک ہے. لیکن جو دوسرا حکم ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا, جو اوپر آسمان میں, نیچے زمین پر, یا زمین کے نیچے پانی میں ہے, تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ہی ان کی بات کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا. کون سا خدا ہوں مسیحیوں؟ غیور خدا ہوں. کون سا خدا ہوں؟ غیور خدا ہوں. لیکن انہوں نے یہ کام کیا, اس حکم کو ہٹایا, اور آخر میں جو 2 حکم ان کو کھول دیا, تو جو ان کی جگہ اس پر چلی گئی, اور اس طرح خدا کے جو حکم ان کے اندر رد و بدل کیا گیا. دانیل کی کتاب آپ 7واں باب جا کر گھر خود پڑھیے گا, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ حقیقت ہے. وہاں پر لکھا ہے اس کو منہ دیا گیا وہ کفر بکے اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کے خلاف باتیں کرے, اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے. بدل نہیں سکا, بدلنے کی کوشش کرے. خدا نے چاہا تو ہم بھی عنقریب اسی بات پر بات کریں گے, اور جو دلائل ہمارے سامنے آئیں گے ہم بھی ہفتے ہی کو سبت منائیں گے. لیکن جو ایکچوئل سبت وہ کون سا ہے؟ ہفتہ. کون سا ہے؟ ہفتہ. اب یہ سنڈے کیسے ہے, یہ بہت بڑی کہانی, اس پر بعد میں بات کریں گے. بڑا آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سارا کا سارا جو سیٹ اپ ہے, سارا کا سارا نظام ہے, یہ آرگنائزڈ ہے. یہ لوسیفر جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور مسیحیت کو یسوع مسیح کا نام دے کر مسیحیوں کو گلے کے ساتھ لگا کر ان کا دل اس نے نکال دیا. اور جب دل نہیں رہنا تو کرنا کیا, سانسیں نہیں چلنی, اپنا دل اس نے ڈال دیا اور کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ بات بتانے کا مطلب یہ تھا تاکہ ہم اس کو جان لیں. تو یہ سارے کے سارے جو حقائق ہیں یہ بات پورے ہوئے. پھر اس کے بعد پوپ آگے بڑھتا ہے, پوپ کو اختیار دیا گیا, پوپ جو اپنی چیئر پر بیٹھتا ہے. ایک ایسا وقت آیا پھر جو پوپ تھا, جو کلیسیا کا پاسبان ہے, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے آگے سر جھکاتا تھا. کلیسیا کا جو پاسبان ہے یا جو پادری ہے سادہ زبان کے اندر, وہ بادشاہ کے سامنے سر جھکاتا تھا. اور مسیحیوں ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جو پادری تھا, جو پاسٹر تھا, جو پریچر تھا, جو پوپ تھا, وہ بادشاہ کے سامنے بینڈ ہوتا, جھکتا, اور بادشاہ اس کے کاندھے پر اپنا پاؤں اس کے کاندھے پر اپنا پاؤں رکھتا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا. ایسی جو تھی بری کام کیے جاتے تھے. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا 11ویں صدی کے اندر, ایک پوپ آیا, پوپ گریگری سیون. پوپ گریگری سیون تھا بادشاہ کو بولا, اس نے سارے کے سارے اختیارات سے ان کو اس نے حاصل کر لیا. اب جو چرچ کا لیڈر ہے
وہ ہیڈ بھی بن گیا اور وہ بادشاہ بھی بن گیا. ایک ٹائم میں جو چرچ کا لیڈر ہے وہ بادشاہ بھی ہے اور پاسٹر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. سیاست بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور تعلیم بھی کھلائی جا رہی ہے. تو جب وہ یہ کام کرتا تھا پھر انہوں نے ایجنڈا کیا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں, ہمیں آسانیوں سے نکلنا ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہوں. تو پھر جتنے بھی ایسے اختیارات تھے جو پہلے پوپ کے پاس نہیں تھے وہ سارے کے سارے آگے, اور ایسا اختیار ان کے اوپر آ گیا یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے لگ گئے. پھر وقت یہیں پر نہیں رکا. گریگری 7 جب آیا, اس نے جرمنی کا ایک بادشاہ تھا ہینری ہشتم, اس نے اس کو کال کی. اس کو پتہ لگا کہ یہ میرے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہے. تو لوگ جو تھے اس کے سامنے آ کر جھکا کرتے تھے, اس کو بڑھایا کرتے تھے, اور جو نہیں جھکتا اس کو مار دیا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ میں یسوع مسیح کی جگہ پہ ہوں. پہلے کیا کہا جاتا ہے, یسوع مسیح کا کیا کرو, انکار کرو. کیا کرو کلیسیا, انکار کرو. بات خود سوچیں, بعد میں وہی لوگ کہہ رہے ہیں میں یسوع مسیح کی جگہ پہ. کیا کوئی یسوع مسیح کی جگہ لے سکتا ہے؟ نہیں. یسوع مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے, راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں, اب حیات کا چشمہ میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں. لیکن یہ خاکی انسان اٹھ کر کہتے ہیں یسوع مسیح کی جگہ لیں. کیا ہے کسی کی اتنی حیثیت؟ نہیں ہے. ذہن سے سوچے, اس لیے میں نے کہا یہ جھوٹ کا لبادہ سارا کا سارا مسیحیت کے اندر آ گیا. اس نے پھر اس شخص کو بلایا اور وہ سفر کرتا ہوا جرمنی کا بادشاہ ہوتا ہوا اس کے پاس آیا. 3 دن تک پیدل سفر کیا, اس کے اختیارات اس سے چھین لیے گئے, ساری پاور اس کی لے لی گئی. پھر جب وہ آتا ہے اس نے آ کر اس کے سامنے سجدہ کیا اور پھر یہ اسے ملا نہیں بلکہ یہ صحن کے اندر ٹھنڈ کے اندر وہاں پر بیٹھا رہا. اور 3 دن جب گزر گئے تو اس کے سامنے آیا, آپ نے سجدہ کیا, اس کو معافی کر پہ چلے گا. پھر آہستہ آہستہ مسیحیت کے اندر بت آنے لگ گئے. پہلی 3 4 5 صدیوں کے اندر کوئی چرچ نہیں تھا, کوئی چرچ نہیں تھا. ایک ہی ہیکل بنائی گئی جو سلیمان نے بنائی. آج آپ اپنے بھی چرچ دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے کہتے ہیں گوروں نے بنائے ہیں, یہ کسی گورے نے نہیں بنائے. اب تو بن رہے ہیں لیکن اس صدی کے اندر جو چرچ بنے وہ کوئی تھے. کوئی چرچ پہلی 3 سے 4 صدیوں کے اندر نہیں بنا. پھر کہاں سے آئے؟ جتنے بھی مندر موجود تھے, غور سے سنیے گا, جتنے بھی مندر موجود تھے, جتنے بھی ایسی آباد گاہیں موجود تھی جہاں پر بت موجود تھے, ان کو چرچ کی شکل دی تھی. بت وہیں پر پڑے ہوئے ہیں, بتوں کی شکل بدل دی گئی. یہ یسوع مسیح ہے, یہ مقدسہ مریم ہے, یہ والا مقدس ہے, یہ پطرس رسول کا بت ہے. آپ دیکھیں نا, یہ والا بت ہے, یہ ہمارا یہ والا پوپ ہے, یہ تو یہ سارا کا سارا نظام اس طرح چلایا گیا اور پھر مسیحیوں کو اس کے اندر گھسایا گیا. پھر یہ کہا گیا اگر کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کے سامنے نہیں جھکے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ جب سارا وقت اور تو لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھیں پہلے وہ پوپ آپ کو مارتا تھا لیکن اب تو یسوع مسیح کو مانتا تو آپ اس کی بات مانیں, جو یسوع مسیح نے کہا وہ آپ کریں. لوگوں کو اس وجہ سے بے وقوف بنایا گیا کیونکہ انجیل ان سے چھپا لی گئی تھی. لاطینی زبان کے اندر, ان کی اپنی زبانوں کے اندر لکھی جو ان کی ایڈیشنل بکس تھی, انجیل کے اندر سے اپنی دانش کے مطابق چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھیں ان کے ہاتھوں کے اندر وہ بائبل نہیں, وہ کھولتے کتاب رکھی اس میں سارا کچھ کرتے ہیں, کتاب دے دیتے اور کہتے ہیں آپ اس کو پڑھیں. انجیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یسوع مسیح چاہتا ہے پڑھیں, اپنا پاک ہے, پہلے پاک کو کریں پھر آپ کو سارا کام دیا جائے گا. آپ نے گناہ کیے, آپ نے شادی کی, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ ساری رسومات سے بالی پہ پھر آپ بائبل پڑھیں گے. پڑھے دور اس طرح کے بہانے لوگوں کو دیے گئے. لیکن کیا بائبل کا خدا یہ کہتا ہے گھاس سوکھ جائے گی, پھول کملا جائے گا, لیکن خداوند خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. لوگوں نے پھر جھنڈا کھڑا کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ اس زمانہ کے اندر بھی جو لوگ تھے پیور چرچ موجود تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اتنی بدعتیں, اتنا برا کام, ساری کی ساری بت پرستی, سارا کے سارا پیغنزم, سارا کا سارا جو جادوگریوں کا کام تھا وہ وہاں پر ہوا کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو پیور چرچ تھا وہ موجود تھا. پھر جو مسیح آئے اس زمانہ کے اندر بتوں کو انہوں نے رائج کیا اور سارے کے سارے بت تھے ان کی شکلوں کو بگاڑ کر یسوع مسیح کے ساتھ جوڑا گیا اور آگے آگے یہ آگے. لیکن پھر آگے جگہ سے پتہ چلنے کے بعد اپنی تعلیمات کو انہوں نے ایسا ایسا رائج کرنا شروع کر دیا. اور آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کو مانتے ہیں. لوسیفر جانتا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, وہ پوری مٹھی کے اندر دنیا کو کنٹرول کیا. وہ جانتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. بچ کے رہیں اور ہوشیار رہیں اور دیکھیں چیزوں کو, جو چیز نہیں سمجھ آتی اس کو پوچھیں. آگے بڑھتے ہیں. لوسیفر نے ان سارے احکامات کو یہیں پر نہیں رکھا بلکہ وہ جانتا رہا کہ پہلی 3 صدیوں کے اندر جنہوں نے دکھ اٹھایا, وولڈ نیسل ان کا نام ہے, وہ موجود ہے. یہ وہ لوگ تھے مسیحیوں, میں پوری شارٹ کر کے آپ کو سٹوری بتاتا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے
बच्चों की गर्दनों के ऊपर छुरियां चलाने से बाज नहीं रहे। माँ ने अपने बच्चे गोदों से दे दिया, जाओ इनको ले जाओ, मार दिया गया। जिधर गए मार। जब पता लगता कि मसीही बैठकर इबादत कर रहे हैं, उनको मार दिया जाता। एक ऐसा वक्त आ गया कि मसीही ने अपने घरों को छोड़ा और जाकर गांव में छुप गए, जाकर पनाह वहां पर ली, वहां पर अपनी इबादत को करते। और जब ये खबर मिलती कि यहाँ पर मसीही लोग मौजूद है, भागकर रोमी सिपाही जाते और उन चट्टानों के ऊपर उनके सर रखते और तलवार के साथ ज़रब लगाते और उनकी गर्दनें वहां पर बिखर जाती। फिर उनकी गर्दनों को इकट्ठा किया जाता और उनको दीवारों के अंदर लगा दिया जाता और वो गल सड़ कार खोपड़ियां बन जाती और इस तरह खोपड़ियों की दीवार जो थी वो वजूद में आई। ऐसी हैबतनाक जो अज़ीज़ानी है वो मसीहियों के ऊपर होकर गई, सिर्फ किस लिए? इस अंजील के लिए। हालेलुया, इस बाइबल के लिए। जाते जाकर उनको मारते, नहीं रुके। यहाँ तक वक्त आ गया कि वो लोग थे, फिर वो वहां से निकलते हैं जो बाइबल के छोटे छोटे नुस्खे या छोटे छोटे पेपर उनके पास मौजूद होते। उस जमाने में इतनी प्रिंटिंग का काम नहीं था। वो उनको पकड़ते, थोड़ा थोड़ा जिनसे लिखा है वो ट्रांसलेट करके उठाते अपने कपड़ों के अंदर उनको सी लेते। सीने के बाद वो अपने दरवेश बनते, दूसरे शहरों के अंदर जाते और कहते हैं यहाँ पर कारोबार करने के लिए हैं, सोना चांदी, किसी ने फ्रूट की रेडी लगा ली। वहां पर जाकर लोगों को बताते और जो लोग अच्छा आता है उसको वहीं पर बिठाते और उसको निकाल कर वो नुस्खा बताते और ये बताते कि तू यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया, यही तालीम उनको दी जाते कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ। फिर इसके बाद ये सिलसिला यहीं पर नहीं ठहरा। माओ ने, नौजवान लड़कों ने, नौजवान बच्चे जब उनको पता लगा मरने वाले हैं, अपनी पसलियां फाड़कर उनके अंदर तुमारों को रख लिया ताकि खुदा का कलाम बचा रहे। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। पसलियों को फाड़कर कलाम को अंदर छुपाया गया, कपड़ों को सी कर कलाम को छुपाया गया ताकि कलाम बचा रहे। फिर हालेलुया, वो नहीं मरते। फिर ये सारा का सारा सिलसिला इस तरह चलता रहा। फिर जो मॉर्निंग स्टार है, जिसको सुबह का सितारा कहा गया, लूसीफर है, लेकिन उसको मसीह के अंदर कहा गया जॉन वेस्ली। ये वो शख्स था जिसने पहली दफा बाइबल का उठकर तर्जमा किया। इसने देखा कि लोगों के अंदर ऐसी बिदात पाई जाती है। ये एक आम से गिराने की तरह शख्स पैदा होता है और ये उठकर देखता है कि मसीहियों के अंदर क्या हो रहा है। ये सारे का सारा जो अलूम है, सारे का सारा सियासत को पढ़ता है, इल्म नजूम को पढ़ता है। फिर आखिरकार अपनी ईमानदार जिंदगी की वजह से ये बहुत जल्दी पूरे यूरोप के अंदर मशहूर हो जाता है। फिर ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करता है और पढ़ने का मतलब ये था कि ये पास्टर बनने के लिए जाता है, राहब बनने, जिस तरह मार्टिन लूथर जाता है, जॉन हस गया, जब रोम गया, इस तरह ये भी गया मैं जाके पास्टर बनूं, क्योंकि ये ईमानदार लोग थे, सादा ईमान थे। जब उन्होंने जाकर उनकी तालीमात देखी, बाइबल को खोल के देखा, बाइबल कुछ और कह रही है, ये कुछ और करी जा रहे हैं। बाइबल कह रही है तो कोई मूर्त ना बनाए, ये मूर्तियों के सामने दिख रहे हैं। बाइबल कह रही तो मुझे सजदा कर, ये इनको सजदा कर रहे हैं। तो जहन के अंदर एक झंझाहट पैदा होगी, जहनों को झंझोड़। जिसने कहा अच्छा, उसने इसकी तहकीक को तफ्तीश करना शुरू की, पढ़ना शुरू किया। जॉन वेस्ली पढ़ता गया, देखता गया, लिखता गया और आखिरकार यहाँ तक वक्त आ गया। अभी इसकी उम्र 60 साल नहीं हुई थी, लेकिन ये 70-80 साल का बुजुर्ग लगने लग गया। सिर्फ किस लिए? अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, बाइबल पर फोकस किया, सिर्फ बाइबल को पढ़ता रहा, बाइबल को देखता रहा। और ईमानदार लोगों के लिए उसने नुस्खे लिखे, उनको सारी रात बैठकर ट्रांसलेट करता। लातीनी जुबान आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती है कैसे लिखी गई है। फिर लातीनी में, यूनानी में एंथ्रोग्रोन के बाद इंग्लिश में, और इंग्लिश के बाद उर्दू के अंदर जो है तर्जमा हमारे पास मौजूद हुआ। फिर इसको जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया, बीमार होने के बाद इसके पास वो लोग आए, उन्होंने आगे कहा तूने बहुत सारे बुरे काम किए, अपने गुनाहों से इकरार कर रहे हैं, तुझे माफ कर देंगे। इसने कहा अच्छा। जो शख्स इसकी निगहदाश्त कर रहा था, इसको देखभाल कर रहा था, उसको इसने कहा मुझे उठा के बिठाओ जरा। उठ के बैठा, जब भी उठकर बैठता है, उठकर कहता है, सबकी तरफ फिंगर करके कहता है सुन लो मेरी बात, अभी तो मैं बीमार हूँ, मैं तुम्हें ईमान से कहता हूँ मैं इसी साल उठकर खड़ा हूँ, दोबारा मुनादी करूंगा। और उसकी बात खुदा ने पूरी की, जिसकी उम्मीद थी बचने की, वो दोबारा उठकर मुनादी बड़े परेशान। पापायत ने पूरा जोर लगाया कि हम इसको मार दें, क्योंकि वो राहब था, वहां से पास्टर की डिग्री लेकर आया था, इस वजह से वो डरते थे कहीं हम पर इल्जाम ना लग जाए। फिर इसके बाद वक्त यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इसकी मौत इस तरह वाक़या है कि खुदा को कुछ और काम। फिर पहली दफा बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा हुआ, इन्होंने इसको लॉन्च किया और दुनिया के कोने कोने तक जहाँ जहाँ पहुंचा इन्होंने जिसकी मुनादी की। यहाँ तक लोग अजीजों मौजूद थे। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल को पढ़ें, पकड़ें और इस पर ईमान लाएं। यहाँ तक मौजूद था जब बाइबल नहीं मिलती थी, लोग जो अमीर लोग थे वो पूरी बाइबल खरीद लिया करते थे, लेकिन जो गरीब होते थे वो थोड़ी बाइबल के सहीफे, किसी ने पतरस रसूल का खत, किसी ने पैदाइश की बुक खरीदी, किसी ने मुकाशवा, ऐसे छोटी किताबें खरीद को पढ़ते। सुनने में यही तक आया, यहाँ तक बताया जाता है
کہ کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ گھرانہ مل کر کئی آپس میں لوگ مل کر پیسے اکٹھے کرتے اور ایک بک خریدتے کہ ہم اس کو پڑھیں، ایسی طلب موجود تھی، ایسا ایمان مسیحوں کے ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس بائبل موجود ہے، ہم اس پیٹی کرنے کا یہ کافی ہے، خدا یہ چاہتا ہوں اونچی جگہ پر پڑھیں کہ نہیں، کھول کر پڑھیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سارا کا سارا کام کیا اور یہ سلسلہ یہیں پر نہیں ٹھہرا، پھر آگے بڑھیے، آگے بات، پھر ایک دن جب اس کی عمر کافی ہوگی تو خدا کا یہی فرض کہ اس نے اپنی زندگی کی جو دن تھی اچھے طریقے سے گزارے، یہ اپنے چرچ کے اندر شاعر ابانے کا کام سر انجام دے رہا تھا، اس پر ایک فالج کا دورہ آیا اور یہ وہیں پر گر کر مر گیا، کیونکہ اس کا وقت آپ لیکن خدا نے اس کو ان گمنام اور ایسے بدعتی لوگوں کے ہاتھ میں پڑھنے نہیں دیا اور خدا نے اپنے کلام کی بھی حفاظت کی اور اپنے خادم کو بھی بچائے رکھا، وہیں پر یہ مر گیا اور پھر اس کی لاش کو دفن کیا گیا۔ سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑی، کلیسیا اٹھی، ان کی کلیسیا اتنی سرگرم ہوئی، اتنی سرگرم ہوئی، چھپ چھپ کر انجیل کی منادی کو کیا کرتے تھے۔ پھر آخر کار اپنی آگ کو بجھانے کے لیے 40 سال کے بعد جان ویسلی کی قبر کو پھاڑا گیا، اس کو جلایا گیا، اس کی راکھ اٹھائی گئی، اس کو ندی کے اندر بہا دیا گیا اور کہا گیا اب ہمارے دل کو چین ملا ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے۔ اور جب اس کی راکھ جس کو ندی کے اندر پھینک دیا گیا تو یہاں سے یہ روایت نکلی کہ جس ندی کے اندر اس کو پھینکا گیا، ندی جا کے دریاؤں کے ساتھ ملی، دریا جا کر سمندر کے ساتھ ملے، اور جب وہ ملتے ہیں جہاں جہاں وہ دریا گئے ہیں وہاں انجیل کی منادی آٹومیٹکلی پہنچ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ! اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا ہے، بات سوکھ جائے گی، پھول گر جائے گا، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا، اگلا ہیرو آیا جان ہس۔ جان ہس جو تھا یہ بھی ایک عام قسم کا شخص تھا، بوہیمیا کے اندر، انگلینڈ کے اندر جتنے لوگ موجود تھے، اٹلی کے اندر سے وہاں سے نکلے اور نکل کر آنے کے بعد انہوں نے آ کر وہاں پر آباز گاہ بنائے، وہاں پر یہ رہنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا اب ہم نے انجیل کو نہیں چھوڑنا، ہم پڑھیں گے۔ تو جو ستائے ہوئے لوگ تھے، جو پرسیکیوٹڈ لوگ تھے، وہ ڈر ڈر کر بات کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا اب ہم نے یہیں پر نہیں ٹھہرنا، ہم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا لوگ اپنی اپنی زبانوں میں بات کریں، ان کو تو پتہ لگے گا ہمارا جو کاروبار ہے وہ بند ہو جائے گا، اور اتنی عیاش پن، اتنی بے حیائی یہ لوگ کیا کرتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور کئی لوگ اتنا تانگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اس کے خلاف رپورٹ بھی درج کرائی، ان کو اٹھائیں گے کیا کیا کام کر رہے ہیں، ایسے ایسے کام ہوتے ہی وہ لوگ کیا کرتے تھے، کہنے کو راحت تھے، کہنے کو خادم تھے، لیکن کام ان کے بہت برے تھے۔ صرف یہ کام تھا۔ پھر جو لوگ تھے چھپ چھپ کر بات کیا کرتے، انہوں نے کہا جتنی زبانیں سب کو بند کرو، دوبارہ لاطینی کو رائج کرو۔ لاطینی زبان آ گئی، لاطینی کو سمجھ نہیں آنے وہ کیا، کوئی جو کر رہا ہے کر ہی ہے۔ پھر جان ہس اٹھا، یہ ایک بیوہ کا بیٹا تھا، یہ اٹھا، اس نے تعلیم حاصل کی، یہ بھی اٹھ کر راہ پڑھنے کے لیے گیا، بیت الحم کے چیپل کے اندر یہ تعلیم دیا کرتا تھا لوگوں کو۔ پھر اس کو بھی خدا نے یوز کیا، یہ بھی اٹھا، اس نے جا کے بائبل کا اس کا ترجمہ کیا، اس نے جان ویسلی کی جتنے بھی کاغذات تھے، جتنی بھی تحریرات ان کو اٹھایا، پڑھا، اس پر عمل کیا، اور پھر اس نے کہا میں اس کام کو آگے چلوں گا۔ اس نے بھی بائبل کو اٹھایا، اپنی ساری جائیداد بیچی، سارے دن کام کرنا، جو کام کیا جاتا ہے، رات کو بیٹھ کر تھوڑی سی لائٹ کے اندر مدھم سی روشنی میں بیٹھ کر ایک طرف یونانی نسخہ رکھنا، لاطینی نسخہ رکھنا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، پیپر کے اوپر لکھنا، ہاتھ تھک جاتے ہوں گے پوری بائبل لکھتے لکھتے۔ غور کریں کیا ان کا ایمان تھا، صرف اس لیے کہ آج ہم اس انجیل کو پڑھ سکیں۔ ساری رات کئی سال گزر گئے، پھر اس کے ساتھ ہم اس کا دوست کے ساتھ شامل ہوئے، اس کا نام تھا جبروم، وہ اس قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں گا۔ پھر آخر کار ایک اسٹریٹجی کھیلی گئی، اس کو کال کیا گیا، یہ مجلس کے اندر آیا کہ ہم اس کو ماریں گے۔ پھر یہ اپنے دوست کے ساتھ گیا ایک شہر کے اندر، انگلینڈ کا شہر تھا، وہاں پر جاتا ہے اور جا کر وہاں پر یہ ایک دو ڈرائنگ بناتا ہے۔ ڈرائنگ یہ بناتا ہے جو ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر آ کر یہ ڈرائنگ بناتا ہے، ڈرائنگ کے اوپر یہ دکھاتا ہے کہ جو یسوع مسیح ہے وہ گدھے کے بچے کے اوپر سوار ہے، عام سا اس کا لباس ہے، غریب سے لوگ ہیں لیکن خوش ہیں، چہروں پر نور ہے یسوع مسیح کے بھی اور لوگوں کے بھی، اور اپنے پرانے کپڑے جن کو پابند لگا یسوع مسیح کی رستہ میں بچھا رہے ہیں، ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں پکڑی اور بڑے خوش ہیں۔ پھر دوسری تصویر جو بنائی گئی وہ بنائی گئی تھی پوپ کی، پوپ کو دکھایا گیا، اس نے سر کے اوپر بہت بڑا سونے کا تاج پہنا، اس کے ہاتھ میں سٹک ہے، منہ کے اوپر مغروری آئی ہوئی ہے اور لوگ آگے پیچھے ہیں، بڑے بڑے سے کپڑے پہنے اور آنکھوں کی چمک چھینی جا رہی ہے اس کپڑے میں۔ تو انہوں نے یہ دکھایا، تصویر بنا کر وہ چلے گئے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے کیا یسوع مسیح اتنا سادہ، اتنا حلیم، یہ کہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ خبر پھر پاپائیت تک پہنچ گئی، یہ کام ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو دوبارہ کال آؤٹ کیا، اور یہ وہ تصویر تھی جنہوں نے اتنا مسیحیوں کے جتنا جو بدعت کے اندر موجود تھے ان کے ایمان کو ابھارا، وہ مجبور ہو گئے سوچنے پر کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو صرف عقل کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، وقت یہیں پر نہیں تھا، اس کو کال کیا کہ آپ آئیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔
जॉन हस को बुलाया गया। जॉन हस जैसे ही आया, इसको मैंने बुलाया और कहा कि अब तुम हमारे हाथ से नहीं बढ़ता। जॉन हस ने जाने से पहले एक लेटर लिख दिया और लेटर में जितनी भी तहरीरात थी वो लिख कर ये कहा कि देखो अब मैं जाने वाला हूं, तो तुम सब लोग तैयार रहना, बच कर रहना, जब मैं मर जाऊं तब इस लेटर को खोल कर रखना, मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग मुझे मार देंगे। और वही हुआ, इसको पकड़ा गया, राहबों ने पकड़ा, इसको स्टेडियम के अंदर लेकर गए, 1 साल तक इस पर अज़ेज़खानी की गई, उसको मारा गया, इतना कंधे हुए इसको खड़ा किया गया और बारी बारी आकर इस पर लानत करते, बुरी बुरी बातें करते, इसको बाद दुआएं देते और फिर आखिरकार उसके सर के ऊपर एक ताज रखा गया जिसके ऊपर भयानक तस्वीर बनी थी जो लूसीफर को दर्शाती है, उसके निशानात थे और कहा कि तू बिदती है, तू इब्लीस की रूह है, उसके साथ जाकर मरेगा। इस पर लानत की गई। इसको सफेद रंग का चोगा पहनाया गया जो उस जमाने में प्रीस्ट को पहनाया गया था, क्योंकि ये भी एक राह बनने के लिए गया, लेकिन ये वहां से अच्छी तरीन लेकर निकल आया था, क्योंकि खुदा अपने कलाम की खुद हिफाजत करता है और जो कुछ मर्जी हो जाए सच्चाई को जितना मर्जी छिपाए, सच्चाई दीवारें फाड़ कर बाहर आ जाती है। तो इसने सच्चाई को वहां से खींच लिया, उसको खरीद लिया और देख लिया। फिर सिलसिला यहीं पर नहीं ठहरा, और जमीन पर आदमियों को गुनाह माफ करने का मुझे इख्तियार है, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो यीशु मसीह के नाम के अंदर निजात है, वही गुनाह माफ कर देता है। दूसरा तीसरा कोई बंदा हमारे गुनाहों को ना मिटा सकता है ना छोड़ सकता है। तो ये तालीम वहां पर ले जाई गई और पपाइयों का निजाम था वहां पर गिरना शुरू हो गया। इसने कहा ये कौन से पेपर है, आपने कहां से निकाले? इसने बाद में उसका मुतालिया किया, रोमियो के खत के अंदर आयत लिखी है, बस मेरा खादम मेरा बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। अब इन चीजों का इस्तेमाल अंधे की चीजों का सबूत है। बात यहीं पर नहीं रही और तुमको ईमान ही के वसीला से फौजी से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। निजात तो मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं क्यों पैसे दूं? ये क्या इन्होंने हंगामा किया? ये भी गया, इसने एक पेपर बनाया और जाकर चर्च की दीवार के जिनका चर्च था ऊपर लगा दिया। 2-3 पेपर इसने लिखे और लगा और कहा मैं चाहता हूं मेरे साथ बहस की जाए और आप मुझे प्रूव करें, अगर ये बातें झूठी हुई तो मैं आपके साथ मिल जाऊंगा और अपने आप को खामोशी के अंदर डाल दूंगा। किसी की तरह हिम्मत ही नहीं बात करी, जितने की वो सारे के सारे हार गए, क्योंकि ये जो बातें इसने लिखी थी ये बाइबल के अंदर से थी। घास सूख जाएगी, फूल गिर जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम बता कायम है। मार्टिन लूथर भी आगे बढ़ा, इसमें प्रोटेस्ट किया, काम किया और बाइबल का तर्जुमा होता होता लातीनी से यूनानी, यूनानी में ऑर्थोडॉक्स, फिर इंग्लिश और इंग्लिश से होता हुआ उर्दू जुबान के अंदर आज की सुबह मेरे और आप सब लोगों के हाथों के अंदर मौजूद है। और आज की सुबह में जरूरत है कि इस अंजील पर गौर करें। जितने के जितने सारे के सारे ये लोग थे, प्रोटेस्ट किया, इन्होंने मर गए। आपको तबारीखी तौर पर इनका सिलसिला बताया गया, कैसी कैसी इनकी जिंदगियां थी, कैसी कैसी इनकी गवाहियां थी। बहुत सारे और हमारे अजीम ऐसे रहने वाले जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज की सुबह सिर्फ हम इन्हीं पर इत्तेफाक करेंगे जिन्होंने कैसी कैसी जिंदगी जो है वो मसीहियत के नाम कर दी। क्या अब जब हम जाएंगे नए शहर में क्या हम उनको नहीं देखेंगे? क्या इनके सर पर ताज नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन्होंने इस अंजील को हमारे तक पहुंचाया है। घास सूख जाती है, फूल गिर जाती है, बाइबल ऊपर कर सकते हैं, घास सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। तमाम चीजों का खात्मा हो जाएगा। अगर कोई नाम रहेगा तो वो जिंदा खुदा यहोवा का रहेगा नाम सदा दीकर मसीहा रहेगा, जब तलक सूरज रहेगा। सल्तनतें खत्म हो जाएंगी, मुमक्कतें पाज रहेंगी, चट्टानें रह जाएंगी, लेकिन खुदा का कलाम यहाँ अज़ल से अब तक हमारे और आपके दरमियान रहेगा। जरूरत इस समर की है कलीसिया, इस पर गौर करें। बात आ जाए एक ही बात जो हम सबों के लिए काबिल गौर है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह एक हुक्म देता है कि वो तौबा करें, बाज आ जाए। दिल से नहीं, ज़हन से सोचे और नींद को रख कर देखें। कहीं ऐसा वक्त ना आए जब हमारी रूह हमारे बदन में से निकाल ली जाए, जल्लाद हमें लेने के लिए आए, तो हम खुदा के सामने वहां पर घुटने टेकें और चीख कर कहें मुझे एक दफ़ा वक्त दे दिया जाए, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। कहा जाता है कि जो ज़ालिम अपने हाथ काटेंगे लेकिन वक्त गुजर जाएगा।
وقت پر کافی ہے کہ قطرہ بھی آب خوش ہمدان کا، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہمدان کا، جل جائے جب کھیت پر زمین تو پھر کس کام کا۔ تو جب وقت گزر جاتا ہے تو کچھ ہاتھ میں آتا۔ آئیں عزیزو، آئیں کلیسیا، آئیں اہل کتاب، اہل ایمان، اس بات پر فوکس کریں، غور کریں۔ ہمارا ایجنڈا، ہمارا نام ہمارے ہاتھوں کے اندر انجیل موجود ہے، کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ غور کیجئے کس طرح لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، کس طرح وہ آگے بڑھتے ہیں، اور آج سادہ، محفوظ اور زبردست ترین کو ہم سب تک لے کر آئے ہیں۔ آخری مثال کے ساتھ بات کو وائنڈ اپ کریں گے۔ پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی، پھر سنیے۔ ایک شخص کے پاس شیر تھے، سرکس کا وہ کام کیا کرتا تھا، شیر جو تھے، سرکس کا کام بند ہو گیا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کیا کروں۔ پھر آخرکار جو وقت تھا تبدیل ہوا، اس کو کسی شخص نے یہ سجیشن دی کہ اپنے شیروں کو جنگل میں چھوڑ دیں گے، جنگل کے بادشاہ خود ہی کھا پی لیں گے اور بچ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہی کرتا ہوں۔ جنگل میں جا کر شیروں کو چھوڑا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ جو شیر ہیں وہ جنگلی جانوروں نے مار دیا، جنگلی کتوں نے مار دیا۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گئے، کیسا لوگوں نے بڑا ہنسی مذاق کیا، تمسکرہ کیا کہ شیر کس نے مارا، جنگل کے بادشاہ۔ بات بتانے کا صرف مطلب یہ تھا کہ ان کا جو استاد تھا، جو رہنما تھا، انہوں نے اس کو تعلیم نہیں دی کہ اپنے شکار کیسا کرنا ہے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ منجیل کو پڑھتے ہوتے سنتے ہوئے میں پروٹیسٹ کرنا نہیں آتا کس طرح کرنا ہے۔ پروٹیسٹ کرنے کی جو کتاب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، ہم ان شیروں کی مانند نہیں بنیں گے بلکہ اس شیر ببر کی مانند بنیں گے جو داؤد کی نسل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ سو کلیسیا، آئیں اس بات پر غور کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے کہ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کام سے بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔